تین دن مسلمانوں کو تحفہ کے طور پر ملا ہے، اور وہ تحفہ ہے عید الفطر کا دن۔ عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ماہ رمضان گزارا، بھوک پیاس برداشت کی، اور ہر جائز کام سے بھی رکے رہے، ناجائز تو ناجائز وہ بھی چھوڑا، اور ہر جائز کام کو بھی روزے کی حالت میں چھوڑا، اور اللہ کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے راتوں کو قیام کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اور عید والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کی مثال اس طرح ہے، ان روزہ داروں کی مثال اس طرح ہے عید والے دن جس طرح آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل معصوم نردوش بچے، جس طرح ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ معصوم انل خطا ہوتا ہے۔ فرمایا عید والے دن روزہ دار کی مثال بھی ہے نہیں اسی طرح ہوتی ہے۔ عید لفظ ہے خوشی کا، اس کا معنی ہے خوشی۔ کیسی خوشی؟ عید عود میں سے نکلا ہے، عود کا معنی ہے پلٹ کر آنے والی، بار بار آنے والی۔ ہر سال یہ دن آتا ہے، سال میں 2 دفعہ آتا ہے، اور الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کے نزدیک تو یہ 3 بار آتا ہے۔ عید میلاد النبی بھی وہ مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بار بار آنے والی عید، اس کا نام یہ عید رکھا گیا ہے، یہ عود میں گیا۔ میرے دوستو، درود شریف کے حوالے سے ایک فضیلت پیش کرتا جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنا بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ کتاب کا نام ہے راحت القلوب، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک ہل جوت رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے کہ ایک مسافر کافروں کے پاس آیا، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا حضور، کافروں کو آ کے کہتا ہے کافروں میری کوئی مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے پاس جاؤ، وہ مدد کرنے والی ہے، بڑا صحیح کرانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میری مدد فرمائیں۔ آپ نے اس کی مٹھی کو بند کیا اور پھونک ماری۔ کیا پڑھ کے پھونک ماری؟ 10 بار درود شریف پڑھ کے پھونک ماری۔ اب وہ بندہ کافروں کے پاس آیا اور آگ کی مٹھی کھول کر تو ایک سونے کا دینار نکلا، ایک سکہ نکل آتا ہے۔ اللہ والوں کی پھونکوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خالی ہاتھوں میں 2 جہانوں کی نعمتیں رکھی ہیں۔ 10 بار درود شریف پڑھا گیا تو اس بندے کے خالی ہاتھ میں سونے کا لال آ گیا۔ آج کا دن تو درود و سلام پڑھنے بھیجنے کا دن ہے، بلکہ ہر دن ہی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ بالخصوص عید الفطر کے دن یوم عظیم ہے، یوم سعید بھی ہے، یہ کوئی بھی مسلمان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لیجیے صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ فطر ادا کیا، فطرانہ ادا کیا، اور اللہ نے اسے پاک صاف کر دیا، ستھرا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی، یعنی اس نماز سے مراد نماز عید الفطر ہے، آج کے دن کی جو نماز ادا کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا چاند طلوع ہوتا ہے نا، آسمان کے فرشتے رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے۔
آج جب صبح عید کا دن آتا ہے تو ترغیب و ترغیب میں حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. فرشتوں دو راہوں میں کھڑے ہو جائے، ایک رستے میں نہیں، دونوں رستوں میں کھڑے ہو جائے. یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا میرے روزہ دار کے لیے دعائے رحمت کرو. جب میرا روزہ دار بندہ عید کی نماز کے لیے گزر رہا ہوگا، ان کے لیے دعا کرتے چلے جاؤ. تو اس لیے فرمایا کہ فرشتے دو راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں. جب عید پڑھنے آئیں تو ایک راستے سے آئیں، عید پڑھ کے جب واپس جائیں تو راستہ بدل کے جائیں، تاکہ آنے والے فرشتے بھی رحمت بھیج دیں اور جانے والے بھی آپ کو رحمت بھیج دیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے صبح دو راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ او امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی طرف چلو، یعنی نماز کی طرف چلو، عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلو، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اس رب کی طرف چلو. معلوم ہوا فرشتے جو راہوں کو سجائے بیٹھے ہیں اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے مہینہ گزارا. اور دنیا والوں کتنے خوش وقت وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی رضا کے لیے رمضان گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے رمضان گزار لیا ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کے لیے رب نے فرشتوں کا نزول کیا. فرمایا فرشتوں جاؤ، دو راہوں میں کھڑے ہو جاؤ، میرے روزہ دار گزرنے والے ہیں، میرے روزہ دار بندے جب گزریں گے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے جاؤ. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ایک راستے سے آئیں. جب عید نماز پڑھ کے جائیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت صحابہ سے بات ثابت ہے کہ راستہ بدل کے جائیں. میرے آقا نے فرمایا ہے وہ اس لیے کہ جب تم ایک راستے سے آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ فرشتے جو رب کی طرف سے ڈیوٹی پر گامزن ہیں وہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. جب عید کی نماز پڑھ کے راستہ بدل کے جاؤ گے تو وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی دعائیں مغفرت کریں. اس لیے فرمایا راستہ بدل کے جانا. اور سب سے بڑھ کے آج کا دن تکبیرات کو بلند کرنے کا دن ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بات پر. اللہ کہتا ہے آج میں سب سے زیادہ خوش ہوتا کس بات پر ہوں کہ آج روزہ دار سارا مہینہ محنت مشقت کر کے آج چھٹی والے دن بھی مجھے یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے آج بھی آتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا جب تم گنتی مکمل کر لو، یعنی روزے ختم ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، پھر وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اللہ کی حمدیں بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور بڑائی بیان کرو. پھر چپ چپ نہیں، دل میں نہیں، دبا کے آواز کو نہیں. اللہ کہتا ہے پھر بس آواز سے میرا ذکر نہ کر. میں نے تجھے یہ جو زبان دی ہے، تجھے جو آواز دی ہے، لب و لہجہ دیا ہے، تجھے لہن عطا کیا ہے، وہ اس لیے عطا کیا کہ میری بڑائی بیان کر، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر اور اس طرح یاد کر کہ میری بڑائی کو اونچی آواز سے پڑھ. عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھنا واجب. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او فرشتو دعا ہو جاؤ. اللہ کس بات پر دعا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتو سارے یاد ہوگا. کتنے فرشتے ہیں آپ کے؟ تو بندہ کیلکولیشن کرے تو ساری زندگی حساب لگاتے رہے، اللہ نے فرشتوں کی گنتی نہیں کرتی.
ساری زندگی بندہ کاپی پینسل لے کے بیٹھا رہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کی گنتی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے خود اعلان کیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، سورہ مدثر 29واں پارہ، فرمایا اس کے لشکروں کو وہی جانتا ہے کہ اس کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ سارے فرشتوں کو کہتے ہیں آپ کتنے ہو جاؤ، یا اللہ کون سی خاص بات ہے؟ فرمایا زمین پہ نظر پڑا، یا اللہ تیرے بندے ہیں، عید پڑھنے جا رہے ہیں، آج سجدے پہ سر رکھیں گے، تجھے یاد کریں گے، تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، خطبہ عید سنیں گے، عید ملیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، آج ملن ساری کا مظاہرہ کریں گے۔ رب فرماتے ہیں یہ تو باتیں ساری پتہ ہے مجھے، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا تمہیں پتہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بات مجھے بتاؤ کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری اس کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ یا اللہ دینی چاہیے، یا اللہ دینی چاہیے، فرمایا کب دینی چاہیے؟ اللہ پوچھتا ہے بھائی تو جب کوئی مزدوری کرنے والا مزدوری لیتا ہے یا اس کو مزدوری ملتی ہے تو کب اس کو مزدوری دینی چاہیے؟ یا اللہ فی الفور، فرمایا فرشتوں پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ کون سی مزدوری، کیسے مزدور؟ فرمایا یہ جتنے روزہ دار ہیں یہ سارے میرے مزدور ہیں، یہ سارے میرے مزدور ہیں، آج میں انہیں روزی دینے لگا ہوں، مزدوری دینے لگا ہوں۔ یا اللہ کون سی مزدوری؟ فرمایا آج عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آج یہ چاہتے تو اپنے شغل میلوں میں گم ہو جاتے، آج یہ چاہتے تو آج عید کی نماز بھی نہ پڑھتے، آج یہ چاہتے تو اپنا کوئی کام کر لیتے، اپنی کوئی مصروفیات دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے، پر اس کے باوجود انہوں نے پورا مہینہ میری رضا کے لیے گزارا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب یہ سجدہ کریں گے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے، کسی ملا کا تو بھی سنا اندر باقی حدیث سنا۔ فرمایا فرشتوں جب یہ میری بارگاہ میں جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت فرشتوں میں فخر کروں گا، یہ فرشتوں جب اس انسان کو میں نے پیدا کیا تو تم میں ایسے فرشتے تھے جنہوں نے کہا کہ اس کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا، یہ بڑے ایسے کام کرے گا جس سے دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، جنگیں چھڑ جائیں گی۔ کیا فرشتوں تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت کیا کہا تھا؟ یا اللہ مجھے ہمیں یاد نہیں۔ اللہ فرماتا فرشتوں میں نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج یہ بندے سارا مہینہ روزہ رکھتے رہے، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، یہی بندے جائز ناجائز کاموں کو چھوڑتے رہے، یہی بندے آج میری رضا کے لیے سجدہ سجود ہو گئے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج ان کے عید والے دن سجدے کی برکت سے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ آج ان کا یہ سجدہ، آج عید الفطر کی نماز کا یہ سجدہ مجھے اتنا پیارا لگا، آج میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، آج میں اپنے روزہ داروں کو مزدوری دینے لگا ہوں۔ یا اللہ کون سی مزدوری؟ تو اکیلا بھی دے سکتا تھا۔ رب فرماتا ہے نہ میں اکیلا ہی دوں گا لیکن تمہیں گواہ بنا گا، فرشتے گواہ ہو جائیں۔ اللہ فرشتوں میں گواہ بنا کے مزدوری عطا کرتا ہے۔ کون سی مزدوری؟ اللہ فرماتا ہو میرے بندو، روزہ دارو، تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی، اور سحری افطاریاں کرنے والوں آج میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ پھر کتنے گناہ معاف ہوئے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ دار عید والے دن اس طرح ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عید والا دن آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ میرے آقا کی عید کیسے گزرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن بھی تسبیحاں پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، رب رب کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے، اور اس بات پر میرے آقا شکر کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے میں ہمیں اپنی رضا بھی عطا فرمائی اور ہمیں اپنی خوشنودی حاصل کر کے عید جیسی نعمت سے مالا مال کیا، عید الفطر کا دن انعام کے طور پہ تھا۔ لیکن افسوس آج اس پرفتن دور میں ہم عید کیسے منا رہے ہیں؟ آج کا نوجوان کیسے عید منا رہا ہے؟ آج کا نوجوان نئے کپڑے سلوا کے، نئے جوتے پہن کر اور انگریزوں جیسے لباس پہن کے جن پہ کارٹون نقش ہوئے ہوتے ہیں وہ لباس پہن کر، وہ شرٹیں پہن کر، وہ پینٹیں پہن کر اور بازاروں میں گل مل جاتا ہے، گانے باجے کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، میوزک آن ہوتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ حقیقت ہے جو آج کل ہمارے پاس ہمارے یہاں عیدوں پہ ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ روزے کا مہینہ گزر گیا، قید سے آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ عید کا دن نہیں ہے۔ فضول خرچیوں میں لگ جاتا ہے، پیسے اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں مالدار ہوں اور اپنے سے چھوٹوں کو زیادہ سے زیادہ عیدی دیتا ہے۔ دوستوں، عیدی دینا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر عیدی دو۔ اتنی عیدی اپنے بچے کو نہ دو، حالات کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آج مثال کے طور پہ میں اپنے بچے کو 500 روپیہ عیدی دے دوں، اب وہ امید رکھے گا کہ اگلی عید پر 500 یا 1000 ملے گا یا 2000 عیدی ملے گی، تو کیوں نہ اپنے بچے کو اتنی عیدی دیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اس آس پہ رہے کہ وہ ابھی 100 ملا ہے، اگلی عید پر 150 مل جائے گا، 200 مل جائے گا۔ مثال بلا تمثیل سمجھانے کے لیے آج کا نوجوان جب مال اڑا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے عید اس چیز کا نام نہیں کہ میں نے تمہیں دولت دی اور فضول خرچیاں کر دی۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 26 اور 27 اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ تو کیا یہ آیت ہے نا قرآن کی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا اخوان الشیاطین، شیطانوں کا بھائی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا یہ شیطانوں کا بھائی ہے، شیطان کی مثال دی شیاطین کی مثال۔ فرمایا فضول خرچی کا دن نہیں۔ عید منانے کا مقصد کیا ہے؟ عید کیوں عطا کی گئی ہے؟ قرآن سے پوچھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہمیں عید منانے کا مقصد مل جائے۔ سورہ ملک ہے، بات کو جو قرآن و حدیث سے ملے۔ سورہ ملک اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور انسان، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم فضول خرچیاں کرے۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم مال و دولت اڑاتا پھرے اور باش لغو باتوں میں مشغول ہو جائے، محو ہو جائے، مصروف ہو جائے۔ نہ، فرمایا ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ ہم دیکھ سکیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ قیامت والے دن، حشر والے دن جب میدان حشر سجے گا، روزہ دار آ جائیں گے، نمازی آ جائیں گے، زکات دینے والے آ جائیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے آ جائیں گے، حج و عمرہ کرنے والے آ جائیں گے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے الحاج کہلوانے والے آ جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کون نیک عمل لے کر آیا ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھ کے آیا ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ کے آیا ہے، کس نے اللہ کی رضا کے لیے زکاتیں ادا کی ہیں، کس نے فطرانے ادا کیے، اور اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میری تقریر بڑی خوش سی ہے لیکن بڑی سبق آموز تقریر ہے، اس کو سمجھیں۔ شعر و شاعری کا دور چلا گیا،
جب ہم شعر و شاعری کیا کرتے تھے، علماء شعر و شاعری کرتے تھے، آپ لوگ محفوظ ہوتے تھے. شعر موقع کے حساب سے ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سبق آموز باتیں آپ تک پہنچ جائیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کی گئی ہیں. آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عید والا دن ہمارے اسلاف نے کیسے گزارا، ہمارے آباء و اجداد نے عیدیں کیسے گزارا. ہماری عیدیں کیسے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، 10 سال گزر گئے، اچھا کھانا نہیں کھایا، یعنی کہ اچھا کھانا نہیں ملا، کھایا نہیں. 10 سال گزر گئے، اللہ کی عبادت کرتے، ہر سال عید آتی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے عید کی نماز پڑھ کے گھر آ جاتے اور سر سجدے میں رکھ کے رب رب کرتے گزر جاتے. ایک عید ایسی آئی، ذوالنون مصری کے دل میں خیال آیا، او ذوالنون مصری میرا بھی تجھ پر کوئی آتا ہے. صبح عید کا دن ہے، چاند نظر آ گیا ہے، صبح کوئی اچھا کھانا کھا لینا چاہیے. نفس اندر سے کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مخاطب ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تجھے سزا دی ہوئی ہے، آج تک اچھا کھانا نہیں کھایا میسر ہونے کے باوجود، تاکہ نفسانی خواہشات حاوی نہ ہو جائیں. میرے دوستو آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، اچھا کھانا ضرور کھاؤں گا، عید ضرور مناؤں گا، پر اتنی دیر تک اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جتنی دیر تک 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم نہ کر دوں، پورا قرآن ختم نہ کر دوں. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، الحمد کی زبر سے لے کر والناس کی سین کی دیر تک پورا قرآن ختم کرنا ہے. 2 رکعتوں میں، ایک رکعت میں 15 پارے، دوسرے میں 15 پارے. ہم پورا مہینہ قرآن نہیں سن سکتے. وہ تو پہلے دن 4 صفحے، دوسرے دن 2 صفحے کرتے کرتے وہ مخصوص 4-5 بندے جن کے نمازی ہیں وہ قرآن سننے والے رہ رہے. حقیقت یہ ہے. تو ادھر ذوالنون مصری جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جہاد اکبر کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں اتنی دیر تک اچھا کھانا لقمہ نہیں منہ میں ڈالوں گا جتنی دیر تک پورا قرآن 2 رکعتوں میں ختم نہ کروں. 2 رکعتوں میں ختم. صبح ہوئی، نماز عید پڑھ کے حضرت ذوالنون مصری گھر آئے. گھر والوں نے اچھا کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا نہیں، ذوالنون مصری کا یہ حق نہیں کہ وہ اچھا کھانا کھائے. کمرے میں جا کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. ایک شخص آیا جس نے ایک بہت بڑا کھانے کا دسترخوان اٹھایا ہوا، طباق اٹھائے ہوا، اس میں طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے. کہتا ہے کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آیا ہے. حضرت ذوالنون مصری، تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے. آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور لقمہ توڑ کر جب منہ میں رکھا، ایسے منہ کے قریب ہی کیا نا، اندر سے آواز آئی، ذوالنون مصری آج 10 سال پرانی جنگ میں جیت گیا، تو ہار گیا. آج میں جیت گیا، تو ہار گیا. ابھی لقمہ زبان کے قریب ہے، زبان پہ رکھا ہی نہیں، لقمہ توڑا ہوا رکھ دیا اور دسترخوان کو بند کر کے کمرے میں جا کے سو گئے. اور مقدر کا ستارہ طلوع ہوا، ایسا طلوع ہوا کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میری خواب میں سرکار تشریف لے آئے، رحمت للعالمین آقا تشریف لے آئے اور فرمایا ذوالنون مصری وہ کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ کھانا کسی اور نے نہیں بھیجا، ہم نے اللہ کی طرف سے بھیجا ہے، وہ کھانا کھا لے. حضرت ذوالنون مصری اٹھے اور ایک لقمہ کھا لیا، باقی سارا تقسیم کر لیا. یہ حضرت ذوالنون مصری کی عید تھی. میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ آپ عید والے دن نماز عید پڑھ کے آئے اور گھر میں آ کے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا. صحابہ نے عرض کی چلو مل کر چلتے ہیں، عمر فاروق کو، خلیفۃ المسلمین کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی مبارکباد دینے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں عید والے دن صحابہ کے ساتھ حضرت عمر کے گھر آیا. ابھی ہم دروازے پر کھڑے تھے، اندر سے ہچکیاں بندے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، عید والا دن.
دروازے پہ دستک دی، بار بار دستک دینے کے بعد فاروق اعظم بات تشریف لائے. آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. پوچھا گیا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آج تو خوشی کا دن، خوشیاں تقسیم کرنے کا دن، آج شادمانی کا دن ہے، آج ایک دوسرے میں غم بانٹنے کا دن ہے، خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے، مسرتوں کا دن، اور آپ رو رہے. فرمایا میں کس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ میرے روزے قبول ہو گئے، میری نمازیں قبول ہو گئی، میں کس بات پر ناز کروں. فرمایا عمر کی عید اس دن ہوگی جب عمر کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے گا، عمر مبارک کو اللہ نے تیرے روزے قبول کر دیا، تیری نمازیں قبول کر دی. عمر کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں. عمر فاروق کسی چھوٹے سے صحابی کا نام نہیں لے گا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو میرے آقا نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اور اشرا مبشرہ صحابی، وہ 10 صحابہ جن کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت عطا ہوئی، وہ فاروق اعظم. اور ایک عید کا دن آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتی مبارک نہیں. بیوی صاحبہ کہنے لگی اے خلیفہ صاحب، آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک کا جوتا جو ہے وہ اس قدر پیون لگا لگا کے ٹوٹ چکا ہے اور مرمت ہونے کے قابل ہی نہیں رہا کہ اس کو دوبارہ مرمت کیا جائے. اور آپ کیسے عید کی نماز پڑھنے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جوتے کی پرواہ نہیں ہے، اوپر بغیر جوتوں کے عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، بغیر جوتوں کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ آپ فرمانے لگی لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، اور عمر بن خطاب جس کا نام ہے، نبی پاک کا غلام ہے، حضور کا خاص صحابی ہے، اور اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. ایسی امیر المومنین، نہ آج کے دور کے امیر المومنین کی بات نہیں، پاؤں میں جھکا نہیں. فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بیوی صاحبہ کہنے لگی. سیدنا فاروق اعظم نے جو جواب دیا، ایمان والو اپنے ایمان کی حرارت کو دیکھو، کیسے تمہارے اندر یہ بات سن کے ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگے میں لوگوں کے لیے نہیں عید پڑھانے جا رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا. آپ نے کتنی آہستہ سبحان اللہ کہی، اپنے ایمان کا ذائقہ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں، میری بات کو دیکھیں اور اپنی سبحان اللہ دیکھیں. کون امیر المومنین؟ فاروق اعظم نے فرمایا میں عید کی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہا پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. دوسری بات، ایک عید کا موقع آ گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھٹی ہوئی قمیض پہنی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی قمیض، جگہ جگہ پیمن اور سوراخ. اپنے بیٹے کو دیکھا تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے میرے ابا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کا دن ہے. فرمایا جب عید والے دن ایک بادشاہ وقت کا بیٹا بازار میں جائے گا، مدینے کی گلیوں میں جائے گا، لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، اور عید والے دن پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے. آپ اس بات پر رو رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اے ابا جان، مجھے اس بات کا غم نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں اس بات پر اپنے رب سے راضی ہوں کہ میں نے سارا مہینہ روزہ رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس کے رسول کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ، اور اس بات پر میں فخر کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوں اور اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوں. اس بات پر مجھے فخر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق کا بیٹا کہہ رہا ہے. عید والے دن پھٹا لباس پہنا ہوا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے. ہم کسی عام مزدور کے بچے ہو نا تو اپنے باپ سے ضد کر کے کہتے ہیں با عید آ رہی ہے،
نیا سوٹ سلوا کے دے، جو مرضی ہو جائے، خون پسینہ ایک کر، دن رات ایک کر دے، چاہے تجھے جتنی مرضی مزدوریاں کرنی پڑے، راتیں لگانی پڑے، اوور ٹائم لگانے پڑے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں نیا کپڑا چاہیے، نئے جوتے چاہیے۔ افسوس، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید کن لوگوں کی ہے؟ اور آپ کے رسول سے پوچھو، عید ہر اس بندے کی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، علامہ عبد الرحمن سفوری نے حدیث نوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید والا دن آ گیا اور میرے آقا عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے آئے۔ حسن و حسین شہزادے ساتھ ہیں، شہزادے ساتھ ہیں، اور ایک بچہ، یتیم بچہ، جس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، میلا کچیلا لباس ہے، میلا کچیلا بدن بھی ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین آقا، دو جہاں کے سردار آقا، بے کسوں کے کس آقا، بے بسوں کے بس آقا، بے چاروں کے چارہ آقا، بے کاروں کے کارہ آقا، بے نواؤں کے نوا آقا، سردار انبیاء آقا، تاجدار انبیاء آقا، اور سراج منیر آقا، اور رحمت للعالمین آقا۔ آپ اس بچے کے پاس بیٹھ کے، آپ نے واقعہ اور بھی علماء سے سنا ہے، میں آج آپ کو نئے رنگ میں بیان کر کے سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس بیٹھے، اس کے آنسو صاف کیے، اس کے آنسو صاف کیے، پوچھا بیٹا کیا تم عید والے دن تیار نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس نیا کپڑا نہیں؟ کیا تمہارے پاس جوتے نہیں؟ تمہارے ماں باپ کی طرف؟ بچے نے رو کے جواب دیا، اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، جناب رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، گھر لے آئے۔ آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو تیار کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز عید کو نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک یہ بچہ میرے ساتھ نہ چلا۔ سبحان اللہ، یتیموں کی آقا، فرمایا میں اتنی دیر تک عید کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بچے کو کہا بیٹا اب تم تیار ہو گئے ہو؟ کہا ماں باپ کا سوال، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں۔ سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، حفیظ نے لکھا ہے سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس کے لوگ خون کے پیاسے تھے، سلام اس پر کے جس نے خون کو پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کے جس سے گھر والے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے جس سے باہر والے بھی تنگ رہتے تھے۔ میرے آقا عید والے دن اپنے ساتھ اس یتیم کو ساتھ لے گئے، میرے آقا نے سبق دیا۔ تو دوستو میری امتوں یاد رکھو، میری امت، یہ عید جو ہے یہ غرباء مساکین یتیماں کا خیال رکھیں۔ آج بات تھوڑی کڑوی کرنے لگا ہوں پر حقیقت پر مبنی ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کے کر رہا ہوں اور بڑے وثوق سے کر رہا ہوں۔ آج کے پرفتن دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے راشن دیا رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ دیو، صدقے فطرانے دیے، اچھا کام کیا نا؟ کیوں دوستو اچھا کام کیا کہ نہیں؟ اچھا کام کیا ہے تو دینا بھی چاہیے، لیکن کچھ غریب ایسے ہیں، کچھ یتیم ایسے ہیں، کچھ بیوائیں ایسی ہیں جن کو تیرے ایک مہینے کے راشن سے نہیں کام بنے گا۔
اگر تجھے اللہ نے طاقت دی ہے، مخیر بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تیرے پاس بینک بیلنس موجود ہے، تیرے پاس دولت موجود ہے، تیرے ذرائع آمدن حلال اور زیادہ ہیں، تو کیا کر، تو سارا سال ان کی خدمت کر، سارا سال ان کو راشن دے۔ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے دے، دکھلا کے دے۔ رب دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، رب تیرے تقوی کو پسند کرتا۔ اور رب کہتا ہے میں نے تجھے زکات ادا کرنے کا حکم دیا، دکھلاوے کا حکم نہیں دیا، تجھے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، دکھاوے کا حکم نہیں دیا، میں نے تجھے فطرانے ادا کرنے کا حکم دیا، دکھلاوے کا حکم نہیں دیا، قربانیاں کرنے کا حکم دیا، دکھلاوے کا حکم نہیں دیا، تجھے حاجی بنایا تاکہ تو دکھاوا نہ کرے، تجھے عمرہ کرایا تاکہ تو دکھلاوا نہ کرے، تجھے نمازی بنایا تاکہ تو دکھلاوا نہ کرے۔ یا اللہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے میں تیرا تقویٰ چاہتا ہوں، تیری پرہیزگاری چاہتا ہوں، تیری دیانتداری چاہتا ہوں، تیرا خلوص چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں۔ کیا تو عید والے دن میرے لیے محبت لے کے آیا ہے؟ کیا تو میری محبت میں یہ سارے کام کر کے آیا ہے؟ لوگوں کو زکاتیں دی، خیرات دی، فطرانے دیے، صدقے دیے، کس کے لیے دیے؟ دکھلاوے کے لیے یا میری رضا کے لیے؟ آج ہم نے اپنے یہ ربانوں میں جھانکنا ہے، یا ہم سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں، حضور کی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اہل بیت کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم نے کیا اپنی عید کو اس طرح بنانا ہے جس طرح انہوں نے بنایا ہے؟ عیدیں تو سب مناتے ہیں، آخری 1-2 منٹ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والا دن نماز عید سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لائے۔ ہم تو نماز پڑھ کے یہ بھی، نماز تو دور کی بات، پھر اللہ ماشاء اللہ قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارا قرآن پڑھنا بھی رمضان تک محدود ہے، نماز پڑھنا بھی رمضان تک محدود ہے، اور دیگر نیک اعمال بھی رمضان۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری بات نہیں کہ رمضان میں بڑا اجر ہے، زکوٰۃ باقی مہینوں میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں زیادہ اجر ہے، اور دوسرے نیک کام کرنے کا رمضان میں زیادہ اجر ہے۔ پر رمضان تربیت کا مہینہ تھا، ہم نے تربیت حاصل کی، ہم نمازی بنے، ہم پکے نمازی ہو گئے یا نہیں؟ ہم نے کیا سارا سال نیت کی کہ یا اللہ ہمارے پاس تیرے عطا کرتے ہر چیز ہے، ہم پورا سال لوگوں کی خدمت کریں گے، پورا سال غریبوں کو راشن دیں گے؟ ہم صرف رمضان کی نمازی ہیں، ہم صرف رمضان تک ہی محدود ہیں؟ نہ، رب نے پورا سال نماز رکھی ہے، پورا سال قرآن رکھا ہے، اور پورا سال رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو کدھر جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھٹکے ہوئے انسان ادھر آ، تیرا رب آج بھی تیرے لیے بازو پھیلائے ہے، آج بھی بڑا کریم ہے۔ وہ انسان بھٹک گیا ہے، روزوں تک محدود نہ رہ، روزوں کے بعد بھی نماز پڑھ، روزوں کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر، روزوں کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کو یاد رکھ، اپنی غریبوں کی مدد کر۔ یہ آج کا میرا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا تھا کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے آئے، اور نماز عید کے بعد سر سجدے میں رکھا، اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں حسن حسین کو عیدی دے آیا ہوں، اپنی عیدی رب سے مانگ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی عیدی کیا ہے؟ آپ تو دو جہاں کے والی ہیں، آپ دعا کریں مال و دولت آپ کے گھروں میں آ جائے گا۔ مالک کونین ہیں، تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی آدمیاں۔ یا رسول اللہ آپ کی عیدی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری عیدی یہ ہے کہ میں سجدے میں سر رکھ کے اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری امت کے روزے قبول کر لے، میری امت کی نمازیں قبول کر لے، میری امت کی عبادت قبول کر لے، میری امت کو معاف کر دے۔ آج میری عیدی یہ ہے۔ تو جبریل آئے، آ کے مبارک دی، اے اللہ کے محبوب مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کو آج کے دن معاف کر دیا۔ دوستو نماز عید یہ ہے، یہ واجب ہے، اس کی نیت سماعت فرما لیں، صفحے درست کر لیں، پھر نیت سماعت کریں، سارے کھڑے ہو جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جتنی پاک کلام پڑھی اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تمام نیک ارواح صحابہ اولیاء صلحاء علماء کو پہنچا کے بالخصوص میرے والد محترم استاد العلماء صاحبزادہ سید عبدالرؤف ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم علامہ عبدالرشید ہاشمی ان کی والدہ کو پیش کر کے نانا نانی کو پیش کر کے جتنے بھی نیک ارواح چلے گی سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرنے کو منظور فرما یا اللہ پاک بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلا آج عید الفطر کا دن ہے یا اللہ پاک اس عید کی دن کی برکت سے تمام اہل قبرستان کی بخشش فرما درجات بلند فرما جنت میں اللہ مقام عطا فرما یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے جتنے بھی چھوٹے بچے بڑے فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما درجات بلند فرما ہم اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ پاک قبلہ والد صاحب کے درجات بلند فرما یا اللہ پاک ان بزرگ ہستیوں کے توفیل ہمارے گناہ معاف فرما ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کا فرما بردار مطیع بننے کی توفیق عطا فرما پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد